سابق گورنر سندھ اور روح رواں MPP میری پہچان پاکستان ڈاکٹر ارشد العباد خان نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج دنیا کی وہ طاقت ہے جو صرف ہتھیاروں سے نہیں دلوں کے جذبے سے لڑتی ہیں۔ یہ فوج کسی الائنس کسی سپر پاور کی محتاج نہیں، یہ فوج صرف اللہ پر بھروسہ کرتی ہے اور اپنی قوم کی دعاؤں پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی پریس کلب پر یوم تشکر پاکستان کے موقع پر بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس نے جلسہ عام کی شکل اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا یہ منظر، یہ لمحہ صرف تقریر کا موقع نہیں، یہ وقت اپنے جذبات کو زبان دینے اور دنیا کو بتانے کا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہر موقع پر اپنی فوج، وطن اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھارتی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دشمن نے سوچا کہ ہم اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، سیاسی اختلافات، معاشی مشکلات اور سوشل میڈیا پر چلنے والے منفی پروپیگنڈوں سے ہمارے درمیان دراڑ ڈال دیں گے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہر پاکستانی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، وہ اپنے پرچم کو جھکنے نہیں دیتا۔ انہوں نے باور کرایا کہ کئی ماہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقائی حالات ایک نازک موڑ پر ہیں، دشمن کے ارادے جو پہلے پوشیدہ تھے اب کھلے عام ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جب وقت آیا تو ہم نے ثابت کیا کہ نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم میں نا اتفاقی ہے، نہ ہم اپنے دشمن کو موقع دینے والے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان نے دشمن کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب ہر پاکستانی نے کہا کہ میری پہچان پاکستان، دنیا حیران رہ گئی، کیا یہ وہی قوم ہے جسے ہم بکھرا ہوا سمجھ رہے تھے؟ ہماری افواج نے ہر مورچے پر، ہر جنگ میں ثابت کیا کہ اگر جذبہ زندہ ہو تو کسی ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری فوج کی صلاحیت، ان کا ارادہ، ان کی پروفیشنل ٹریننگ اور ایمانی تعلق وہ اصلی قوت جو کسی بھی ٹیکنالوجی پر بھاری ہے۔ ہر پاکستانی شاہین، چاہے وہ JF-17 میں ہو یا ٹینک کے اندر، ایک ہی جذبہ لے کر چلتا ہے، وطن کے لیے جینا ہے، شہید ہونا ہے۔ دشمن کا اصلی چہرہ اب چھپا نہیں رہا۔ کلبھوشن یادو ایک مثال ہے انڈیا کی چلی ہوئی چال کا، جہاں ایک ریاستی افسر کو پاکستان کے اندر فسادات پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ سمجھوتا ایکسپریس، جس میں معصوم پاکستانی شہید ہوئے، بعد میں ان کے سیاستدانوں اور فوج نے خود مانا کہ وہ انہی کی انتہا پسند تنظیموں کا کام تھا۔ پاکستان کی دھرتی شہیدوں کے لہو سے محفوظ ہے، یہ دھرتی انہی جرأت مند فوجیوں کے دم سے امر رہے گی۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان بھی موجود تھے، جبکہ خواتین، بزرگ، نوجوان، ڈسیبل، اسپیشل افراد اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔